للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں بندے کو ملتی ہیں۔ پچھلے جمعہ درود پاک کی فضیلت میں ہم نے سنا تھا کہ جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ ان 100 میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ تو یہ بیان ہوا، ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ میری ایک دنیاوی حاجت پوری ہوئی۔ ان کی حاجت تھی کوئی تو ان کی ایک پوری ہوئی۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایک کیوں پوری ہوئی؟ حدیث میں تو 30 کا ذکر آیا ہے۔ تو پھر غور کرنے پر پتہ چلا وہ ایک حاجت کے ساتھ بہت ساری حاجتیں وابستہ تھیں۔ تو اگر ان اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک نہیں بلکہ ان کی کئی مصیبت، کئی حاجت دور ہوئی تھیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ کا کرم ہوا اور ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوئی۔ تو ہم بھی نیت کر لیں، آج جمعہ ہے، ہر جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اس میں بھی گفتگو اگر کی جائے تو اچھی خاصی گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی 30 اور آخرت کی 70 ہی کیوں پوری فرماتا ہے۔ حالانکہ دنیا ہم نے دیکھی ہے اور آخرت ابھی نہیں دیکھی، اور آخرت میں ہے ہی کیا؟ 2 ہی چیزیں تو ہیں، یا تو بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو آخرت کی 30 حاجتیں رکھ لی جاتی، دنیا کی 70 رکھ لی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں مصائب زیادہ ہیں، گھر بار والے بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، اتنی ٹینشنیں، اتنی مصیبت۔ تو یہاں 70 رکھ لی جاتی، آخرت میں 30 رکھ لی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں 70 اور دنیا میں 30 حاجتیں پوری فرمانے کو فرمایا۔ ایسا کیوں؟ تو اس میں بھی اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، آپ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے اور ہر جمعہ معمول بنا لیجئے کہ 100 مرتبہ انشاءاللہ میں درود پاک پڑھوں گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ زیادہ بڑا درود پاک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یہ 100 کا عدد پورا بھی ہو جائے گا۔ اور مزید اس درود پاک کی بھی برکت ملیں گی کہ جو ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب 70 کو 100 میں جب گوڑا کریں گے تو کتنا آئے گا؟ 7000، یعنی 7000 دروازے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا وہ کعبہ مشرفہ۔ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ کعبے کے متعلق بتایا جائے گا، کعبہ کیسے بنا، کیسے وجود میں آیا، کیوں بنایا گیا،
اور کعبے کی عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، مسلمان کو کعبے کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو آج انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ شریف دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی کعبہ شریف کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ روزانہ کعبہ مشرفہ پر 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے کچھ رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، کچھ رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور ان 100 میں سے 20 رحمت کعبہ شریف کو جو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹکٹکی لگا کر، 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں۔ یعنی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو پیارا اور محترم اسلامی بھائیوں، کیونکہ یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اسی کی طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو حکم ہوا کہ نماز جب آپ پڑھیے تو بیت المقدس کی جانب نماز پڑھیے، اور یہ بیت المقدس ہے ملک شام میں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ ہو، کیونکہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تم نے دین تو اپنا بنا لیا لیکن کعبہ ہمارا ہی بنایا، کیونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آرزو تھی، تمنا تھی کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ نہ ہو، ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا، اے محبوب آپ چاہتے ہیں کہ کعبہ کو میرا قبلہ کر دیا جائے تو اپنا رخ موڑ لیجئے۔ تو ہمارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور مدینے میں کعبہ شریف اور بیت المقدس آمنے سامنے تھے، یعنی اپوزٹ۔ جیسے بیت المقدس اس طرف پڑتا ہے تو کعبہ اس طرف پڑتا ہے، تو ہمارے نبی ادھر کھڑے تھے، پیچھے یہ صحابہ تھے، ادھر منہ کر کے سب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آیت اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوم کے ادھر آ گئے اور اپنا چہرہ کعبہ شریف کی جانب کر لیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے چوں چرا نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، وہ بھی گھوم کے سرکار کی جانب آ گئے، اور تب سے قبلہ الحمدللہ مسلمانوں کا کعبہ بن گیا۔ کعبہ وجود میں کیسے آیا اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن کعبہ شریف کی عظمت سنتے ہیں کہ کعبہ شریف مسلمانوں کو کتنا کچھ دیتا ہے، کتنا کچھ دیتا ہے۔ روایت میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کعبہ شریف کا قصد یعنی ارادہ کرے، یعنی اس کی جانب جائے اور اونٹ پر سوار ہو، تو اونٹ جو جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حج کرنے جاؤ تو مکہ سے مینا اور مینا سے مکہ پیدل آؤ، کیونکہ ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور پھر مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، کہ یہاں آدمی ایک نیکی کرے گا تو ایک ہی مرتبہ ثواب ملے گا، لیکن مکہ معظمہ میں اگر ایک نیکی کیا تو اس کو ایک نیکی نہیں بلکہ وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اونٹ جتنے قدم اٹھائے گا ہر اونٹ کے قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور خطا مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس وہ بندہ پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑ لگاتا ہے اور پھر سر منڈاتا ہے یا بال کترواتا ہے، تو گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اس دن کہ جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے و محترم اسلام بھائیو، خانہ کعبہ کا طواف صرف انسان نہیں، پرندے بھی کرتے ہیں۔
جی ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ شفا یابی کے لیے، اپنی بیماری دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ مکہ معظمہ کا پرندہ یا آس پاس کے رہنے والے پرندے جب بیمار ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی جانب جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس طواف کی برکت سے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے خانہ کعبہ کی عظمت، کہ بیمار جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، گناہ گار جائے تو گناہوں سے ایک دم پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور کعبہ تو ایسی چیز ہے کہ کعبے میں ایک پتھر لگا ہے جس کو بولتے ہیں حجر اسود۔ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا۔ حالانکہ جب یہ جنت سے پتھر آیا تھا تو ایک دم سفید تھا، تو بیان کیا گیا کہ یہ لوگوں کے گناہ چونس چونس کر، کیونکہ جب خانہ کعبہ میں کوئی جاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو گناہوں کی ایک کالک ہوتی ہے، کالا پن ہوتا ہے، تو وہ حجر اسود لوگوں کے گناہ چونس چونس کر کالا ہوا ہے۔ اور روایتوں میں آیا کہ جب یہ آیا تھا تو اس کی روشنی کافی دور تک جاتی تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جتنی دور تک حجر اسود، اس وقت حجر ابیض تھا، وہ یعنی سفید پتھر تھا، اس کی جہاں تک روشنی گئی وہاں تک حدود حرم بن گیا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہاں تک حدود حرم بن گیا۔ جی پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 130 پر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا ہوا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ کے پاس سے گزرا تو کعبہ شریف رویا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا اور عرض کیا کہ ایک نبی تیرے انبیاء میں سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں میں سے گزرا، لیکن نہ مجھ میں اترا، نہ میرے اندر آ کے نماز پڑھی اور نہ طواف کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو مت رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلوں کی طرف، اور ایسے روئیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں دوڑتی اور روتی ہے۔ میں تیرے شہر میں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیوں، خانہ کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے یعنی کعبہ معظمہ کو زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا۔ فرشتے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور کہیں گے اے کعبہ چل اللہ کی بارگاہ میں، کعبہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، اے کعبہ تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن ہوئے تمام مسلمانوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، وہ آواز یہ ہوگی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، تو وہ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پھر پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہ گار بندے
جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق حج کے ارکان ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ قیامت کے دن وہ فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبہ شریف کی زیارت کی ہو وہ تمام لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ، اب تو چل۔ تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اسے کھینچ کر میدان محشر میں لے جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بخشش کا ایک بہانہ ہے کعبہ معظمہ کی زیارت کرنا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچنا ہے، کعبہ معظمہ کی زیارت کرنا۔ بند کر دیجئے امام صاحب، بند کر دیجئے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کا اشتیاق اپنے دل میں پیدا کریں۔ رہنے دیجئے مدینہ۔ کعبہ وجود میں کیسے آیا؟ کعبہ وجود میں کیسے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ان قریب زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور حضرت آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ریاضت کرتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کو خلیفہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں کو پشیمانی ہوئی کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جسارت کی اور حکمت پوچھی کہ آدم کو کیوں پیدا فرما رہا ہے، تو انہوں نے اس کے غم میں اور اس کے پاداش میں عرش الہی کا طواف شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اسی کے نیچے زمین میں کعبہ شریف بنا دو، اور تم نے عرش اعظم کا طواف کر کے اپنے کیے کی توبہ کی ایک سبیل نکالی، راستہ نکالا، تو دنیا میں بھی میرے بندے میری جب نافرمانی کریں گے اور میرے گھر کی جانب آئیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو میں بھی ان کو بخش دوں گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کعبہ شریف کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو بنایا ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو دیکھ ہی لینا چاہیے نا، ایسا اشتیاق۔ اور یہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز لگا اور پکار کہ آؤ حج کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری آواز پوری دنیا کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پہنچائیں گے نا تیری آواز۔
تو حضرت ابراہیم علیہ نے صدا لگائی تھی کہ آؤ حج کرنے، تو جن جن لوگوں کی روحوں نے لبیک کہا، جس نے ایک مرتبہ کہا وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں خواہش ہونی چاہیے کاش یا شاید میری روح بھی لبیک کہی ہوگی اور مجھے خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو حج کرنا یہ ہمارے اس کی وجہ سے نہیں ہے صاحب میرے پاس پیسہ ہے تو میں حج کرنے جا رہا ہوں، اگر پیسہ نہ ہوتا تو نہ جاتا، نہیں صاحب، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکار پر اگر ہماری روح نے لبیک کہا ہوگا تو ہمیں حج کی سعادت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو یہ اگر حج کی سعادت ہمیں مل رہی ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور آخر میں چند باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ بقرعید کا چاند انشاءاللہ ان قریب نظر آ جائے گا۔ 19 تاریخ کو امکان ہے کہ 19 تاریخ کو نظر آ جائے، تو پھر 29 تاریخ کو انشاءاللہ قربانی ہوگی، نماز عید پڑھی جائے گی، عید الاضحیٰ منایا جائے گا۔ اس مہینے کے روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اس مہینے میں 4 روزے رکھنا حرام بھی ہیں۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور ایک میٹھی عید یعنی عید الفطر میں، تو سال میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں نفل روزے، لیکن ان سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ ان 5 دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے، اور اس میں خود حکم دیتا ہے کہ تم کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن اتنا نہیں کھانا کہ پیٹ خراب ہو جائے، یعنی اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ کھاؤ۔ روزہ رکھنا، اگر کوئی روزہ رکھے گا ان دنوں میں تو گناہ گار ہوگا، اور دنوں میں روزہ رکھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح پیارا اور محترم اسلام بھائیو، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال نامے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس میں لکھا ہو کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ تو ہمارے صحابہ کا بھی عمل ہوتا تھا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا، بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کے کسی ساتھی نے پوچھا حضور آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ نبی علیہ السلام بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور پیر کے دن ہی ہمارے نبی پیدا بھی ہوئے۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور پیر ہی کے دن میری ولادت ہوئی، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتا ہوں۔ تو پیر کی پیارے اسلام بھائیو بڑی برکتیں ہیں۔ مزید گرمیوں کے دن بھی چل رہے ہیں، سردیوں میں تو ہر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے کیونکہ دن بھی 11 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور UK وغیرہ میں چلے جائیے تو 18 گھنٹے کا۔ جی ہاں جناب، ایسے ملک بھی ہیں ناروے کی طرف کہ وہاں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے ترنت نکل آتا ہے، لیکن وہاں کے مسلمان رمضان میں رکھتے ہیں روزے۔ تو پیارے اسلام بھائی، ذوق اور شوق اور جذبہ ہو تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ مزید ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے مرحومین ان کے گھروں میں آتے ہیں، ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور کہتی ہیں روحیں کہ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دو۔ تو اگر گھر والے کچھ اصالے ثواب کرتے ہیں تو وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اگر گھر والے کچھ اصالے ثواب نہیں کرتے تو وہ بد دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم نے ایک چیز ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ 250 طالب علم ہیں، 250 میں سے ہر پیر کو کبھی 50 کبھی 60 کبھی 100 کبھی 150 بچے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا یہ بچے روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی برکتوں کو عام کریں نا، لوگوں تک پہنچے بھائی کیا ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں۔ تو الحمدللہ اب ہم
آنے والی پیر سے اب ہر پیر افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ افطار پارٹی کا. تو افطار پارٹی میں کیا ہوگا؟ افطار پارٹی میں یہ ہوگا کہ وہاں الحمدللہ منقبت پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد دعائیں کی جائیں گی، اور افطار کے وقت روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو کہتے رہتے ہیں صاحب تعویذ بنا دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. پیارے اسلامی بھائیو، یہ تمام پریشانیوں کے لیے اگر ہمارے لیے یا آپ کے لیے کسی روزے دار نے دعا کر دی تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار کے افطار کے وقت جو منہ سے بو آتی ہے نا، وہ جنت کی خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر گرمیوں کے روزے تو الحمدللہ اس پیر سے ہم افطار پارٹی منانے جا رہے ہیں. ہمارے یہیں موجود ہیں، نام لینے سے منع کیا اس لیے نام نہیں لوں گا. ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے اس پیر شریف کا افطاری کا پورا انتظام بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے. اور میری خواہش بھی ہے کہ 4 اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں. مہینے میں ایک مرتبہ نمبر آئے گا صاحب، مہینے کی پہلی پیر کو میں افطار کرواؤں گا، اور زیادہ خرچہ نہیں ہے، 7-8 ہزار کا خرچہ آئے گا. اور ہماری نیت ہے، ہماری اسلامی بھائی 250 ہیں، لیکن ہم 200 بچوں کا ٹارگیٹ لے کے چلیں گے کہ 200 بچے روزے رکھیں گے. لیکن جب افطاری اور سحری ملے گی تو روزہ رکھیں گے، ورنہ پانی رکھ کے کون رکھ پائے گا ایسے موسم میں. تو سحری کا بھی انتظام کرنا ہے اور افطار کا بھی انتظام کرنا ہے. تو اگر 4 اسلامی بھائی اپنے ذمہ لے لیں کہ صاحب مہینے کی پہلی پیر افطار میری جانب سے، دوسری پیر میں کرواؤں گا، تیسری پیر میں کرواؤں گا، چوتھی پیر میں کرواؤں گا، تو مہینے میں ایک مرتبہ 5-6 ہزار 7 ہزار روپے خرچ کرنا کیا ہے. پھر اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ جب آپ کے لیے دعائیں ہوں گی آپ کو. اور حدیثوں میں آیا کہ جو روزہ دار کو افطار کروائے اس کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ملا. تو ہم تو نہیں رکھ سکتے کاروبار کی وجہ سے، ہم نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، لیکن جب روزے دار کو افطار کروائیں گے تو ثواب ملے گا. اچھا، پیر ہی کے دن ہمارے مرحومین گھر میں آئیں گے، اور جب ہم افطار کروائیں گے 200 لوگوں کو، 150 لوگوں کو، تو آپ کو یہ دل میں کرنا ہے یا اللہ جو میں افطار کروا رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد کو عطا فرما، میرے ماں کو عطا فرما، میرے دادا کو عطا فرما، دادی کو عطا فرما. جب 150-200 لوگوں کے روزہ رکھنے کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ دعائیں دے کے جائیں گے. اور جب دعائیں دے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ بد دعائیں دے کے جاتے ہوں، اسی وجہ سے بیماری ہو، آزاری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن جب دعائیں دے کے جائیں گے تو ان کی دعا کی برکت سے اور افطار کرنے والوں کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو کوئی اسلامی بھائی اگر نیت کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک افطاری میں کرواؤں گا. اور اگر نہیں کر سکتے تو بعد میں ملاقات کر لیجئے گا. ہمیں 4 اسلامی بھائی چاہیے 4 ہفتے کے لیے. اچھا، سحری کا انتظام کیا ہوگا؟ سحری کا انتظام میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہر بچے کو 250 گرام دودھ، یا 250 گرام نہیں تو کم سے کم 200 ml دودھ، اور ایک دہی کی کٹوری جو 10 روپے کی آتی ہے، ایک دہی کی کٹوری، 2 کیلے، اور ایک بند یعنی ڈبل روٹی. تو ڈبل روٹی 10 روپے کی بھی ملتی ہے، 20 روپے کی بھی ملتی ہے، لیکن اگر 200 پیس لیں گے تھوک میں تو 15 روپے تک کی مل جائے گی. تو اس اعتبار سے اگر آپ جوڑیں گے تو سحری میں بھی اچھا خاصا خرچہ آئے گا. تو اس میں بھی ایک اسلامی بھائی دہی کا لے لیں کہ میری جانب سے 200 ڈبے دہی کے، کوئی کہہ دے کہ میری طرف سے دودھ کے، کوئی کہہ دے میں جو ہے بند دوں گا، کوئی کہہ دے کہ میں کیلے دوں گا. کیلے اگر ہم 2 کیلے دیتے ہیں تو 200 بچے اگر روزہ رکھتے ہیں تو 40 سے 50 کلو کیلے میں ہو جائیں گے. 20 روپے کلو کیلا آتا ہے، تو اگر 50 کلو 20 روپے میں ملے تو 1000 کے کیلے ہو گئے. اب بتائیے ایک مہینے میں 1000 دینے میں کیا ہے؟ 1000 تو ویسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں نا. تو صلاۃ و سلام کے بعد ضرور ملیے گا، آپ اپنا نام لکھوا دیجیے گا. ہم 1 دن یا 2 دن پہلے آپ سے رابطہ کریں گے، ہاں صاحب پیر آنے والی ہے، آپ نے سحری میں حصہ لیا تھا، اس کا انتظام کر دیجئے. اور ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں پیسہ نہ دیجئے، آپ سامان لا کے دیجئے. آپ چاہے 1 روپے کا سامان لا کے دے دیں، چاہے 12 روپے کا آپ کو ملے. اور یا تو کوئی دکان بتا دیں کہ صاحب اس دکان کو میں پے کر دیا کروں گا دکاندار کو، آپ یہاں سے اٹھا لیا کیجئے، تو ہم انشاءاللہ وہاں سے اٹھا لیں گے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے کاروبار بھی صحیح ہو جائیں گے، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اور پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی آئیے. آپ کہیں گے صاحب میں تو روزہ نہیں رکھا،
تو بھائی روزہ نہیں رکھے تو دعا میں تو شریک ہو جائیے. لیکن جو اسلامی بھائی افطاری کروائے گا ہم اس سے اجازت بھی لیں گے کہ اگر ہمارے 2 4 10 15 اسلامی بھائی آ جاتے ہیں دعا میں شریک ہونے کے لیے تو ہم ان کو بھی افطار کروائیں گے. یعنی کلی اختیار. اور روزہ داروں کے ساتھ کھانا بھی ویسے بھی جو ہے اجازت ہے کہ کھانا بھی چاہیے. لیکن اگر کسی نے روزہ دار کے لیے ہی دیا ہے تو پھر اب دوسرا نہیں کھا سکتا. اب جیسے میں استاد ہوں, میں پڑھاتا ہوں لیکن میں نہیں کھاتا. اگر روزہ سے ہوں گا تو کھاؤں گا, روزے سے نہیں ہوں تو نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ دار کے لیے دیا ہے نا. اب اگر غیر روزہ دار کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. اچھا, افطار سحری کے وقت تہجد بھی ہمارے بچے ادا کرتے ہیں, وہاں اس وقت بھی دعائیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو وقت ملے تو سحری کے وقت بھی تشریف لائیں, اتنا دور تو ہے نہیں, 2 منٹ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے. سحری میں بھی دعائیں ہوتی ہیں, اس میں بھی شریک ہوئیے. افطاری میں تو بالخصوص اگرچہ آپ حصہ نہ لیں لیکن افطاری کے وقت پیارے اسلام بھائیو 10 منٹ کا وقت نکال کے آئیے گا, وہیں نماز بھی آپ کو مل جائے گی اور مزید دعا میں شرکت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.